وہ رب تمہارا انتظار ضائع نہیں کرتا، ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، وہ تمہارا انتظار ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ تہجد کی دعا اور اللہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے قبول تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ حضرت دعا کریں کہ تہجد کی توفیق مل جائے۔ فرمانے لگے، اے دوست، تم اپنے دن کے اعمال ٹھیک کر لو، رات کے اعمال کی توفیق اللہ تمہیں خود دے دے گا۔ ہمارا جسم دنیا کے کاموں کے لیے راتوں کو کتنی دفعہ جاگا ہوگا، ہم ان راتوں کی تعداد بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ مایوسی گناہ ہے، امید رکھو، دعا کرو۔ مایوسی وہ آواز ہے جو شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ کچھ نہیں بدلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ سب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن رب کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب تم دعا کرتے ہو تو تم اللہ سے بات کرتے ہو، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، اور جب تم امید رکھتے ہو تو تم اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو۔ بے شک مایوسی گناہ ہے، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، وہ کن فیکن والا رب ہے جو صرف ہو جا کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو امید رکھو، چاہے وقت کتنا ہی مشکل لگ رہا ہے، تم اپنے رب سے امید کا تعلق نہ توڑو، تم اپنے رب سے دعا کا تعلق نہ ختم کرو۔ بے شک وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تم ضرور وہ دن دیکھو گے۔ بے شک تمہاری ایک ماں تم سے کتنی محبت کرتی ہے، اور وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بہت جلد بڑے معجزے والا ایمان بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ جتنا اللہ کو مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ آپ کو ڈھارس مل جاتی ہے، دکھ میں، درد میں، آنسوؤں میں، رونے میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس، وہ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے، وہ تمہارے قلب کو سکون بخشتا ہے، پرسکون رکھتا ہے۔ اللہ کے اپنے بندے سے وعدے، مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے اللہ نے اپنے بندوں سے، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے اپنے بندوں سے، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ کیا ہے۔
طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ کیا ہے، تو اطمینان رکھو، اپنے رب کی طرف سے اطمینان رکھو اور پرسکون رہو۔ اے بندہ مومن، کیا تم جانتے ہو دلوں کا نور کب ملتا ہے؟ تب جب ہمارا دل ہر گناہ سے اکتا جائے، ہر دنیا کی لذت ہمیں مائل نہ کر سکے، تب جب گناہ کرنے کا سب سامان ہمارے پاس موجود ہو اور ہم ایک طرف ہو کر نکل جائیں اپنے رب کی خاطر صراط مستقیم کی طرف کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پتہ ہے دل کا نور یوں ہی نہیں مل جایا کرتا، اس کے لیے اپنے نفس سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، ہر نفسانی خواہش کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، ہر اس غلط کام کو ترک کرنا پڑتا ہے جس سے میرے رب نے منع فرمایا ہے، اور ہر اس کام کو دل کی گہرائیوں اور خوشی سے کیا جاتا ہے جو میرے رب کی رضا ہے، جو میرے رب کا حکم ہے۔ تو سوچیں کہ آپ کو کون سے کام کرنا ناصد ہے، اپنا محاسبہ کریں اور خود کی اصلاح کریں، کیونکہ آپ خود کو خود ہی بدل سکتے ہیں، اور ہدایت بھی اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے۔ ایک ایک آنسو تمہارے رب کی عرش تک پہنچ جاتا ہے، تمہارے رب کے دربار تک پہنچ جاتا ہے۔ دنیا والے تھک جاتے ہیں سن کر، لیکن رب تب بھی سنتا ہے جب تم ٹوٹے ہوئے ہو اور بولنے کی ہمت بھی نہیں رہتی۔ کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی خاص انداز نہیں، بس دل سے پکارو اور دیکھو کیسے رب تمہیں تھام لیتا ہے۔ تم بس رب سے بات کرو، کیونکہ وہی سب کچھ جانتا ہے اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم اللہ کو محبوب ہو، جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزوں کے ہونے کا۔ کیا ہی خوبصورت الفاظ کسی سیانی نے کہے کہ ذرا سا صبر کرو، کیا پتہ اللہ کی بھی رضا وہی ہو جس کی تم آس امید لگائے بیٹھے ہو، اور وہ تمہیں صحیح وقت پر نواز دینا چاہتا ہو۔ تم بس اپنے رب سے بات کرو۔ جب دل اداس ہو اور کوئی سمجھنے والا نہ ملے تو تم بس اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤ، اپنے رب سے بات کرو۔ وہ تمہارے لفظوں کا محتاج نہیں، وہ تمہاری خاموشی سن لیتا ہے، تمہاری آنکھ سے گرتا ایک ایک آنسو۔ ہماری زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب ہمیں کوئی انسان دل کی گہرائیوں سے بے لوث محبت کرتا ہے، بنا کسی غرض کے، بنا کسی وجہ کے سچی محبت کرتا ہے، ایسی محبت جو ہمارے وہم و گمان سے پرے ہوتی ہے۔ ہمیں اس انتہا، اس حد پر بھی سمجھا جا سکتا ہے، چاہا بھی جا سکتا ہے، ایسی محبت کی جا سکتی ہے جیسے آپ صرف سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس قدر، اس شدت پہ چاہے، ہمارے حق میں ہر وقت دعا کرتا ہو، جس کے لیے خوشی کا مقصد صرف آپ کی ذات ہو، آپ کی خوشیاں ہوں، جو آپ کی آنکھ میں آنسو نہ دیکھ سکتا ہو۔ زندگی کے ایک مقام پر محبت ہم پر مہربان ضرور ہوتی ہے، ہمیں ایسا کوئی شخص ضرور ملتا ہے جس کے لیے ہم تمام خامیوں کے باوجود سب سے خاص، سب سے اہم ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کو اپنی زندگی میں سے کبھی نہیں جانے دینا چاہیے، کچھ بھی ہو، کسی بھی دنیاوی دکھاوے یا کسی خود غرض خواہش کے پیچھے لگ کر کبھی بھی ایسے شخص کو کھونا نہیں چاہیے۔
ایسے شخص کو تو چھپا لینا چاہیے اپنی محبت، اپنی چاہت کے ساتھ اسے باندھ لینا چاہیے۔ وہی تو سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے ہماری پوری زندگی میں۔ وہ واحد شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ ہماری روح کا تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہمارے سکون کا تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہمارے ہر خواہش، ہر خواب، ہر تمنا، ہر ارمان، ہر خوشی و غم کا تعلق ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی تو خود سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، کسی پیش قیمت خزانے کی طرح، کہ کہیں اسے کوئی ہم سے چھین نہ لے۔ مقدر آزمائش، دنیا، لوگ اس کو آپ سے چھین نہ لے کہیں، وہ چلا نہ جائے، چھوڑ نہ جائے کہیں، وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ جائے۔ زندگی میں آپ کو بہت سے انسان ملتے ہیں، اچھے، برے، امیر، غریب، سب مل جاتا ہے۔ جو نہیں ملتا تو ایک ایسا شخص جو دل و جان سے محبت کرے، جو اپنی ذات کی نفی کر کے بھی آپ کو خوش کرے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی شخص ہے تو اسے خدا را کہیں مت جانے دیں۔ اسے کہتے اس کے بنا آپ کی ذات ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ اپنی ذات کی تکمیل کر کے اپنے وجود کی ایسے لوگ اگر زندگی سے چلے جائیں تو زندگی کس قدر ویران، تنہا، خاموش اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ تمام عمر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے اپنی زندگی کو ویران ہونے سے بچائے، اپنی ذات کو کھوکھلا ہونے سے بچائے۔ زندگی، محبت، قسمت ہر کسی پر بار بار مہربان نہیں ہوتی۔ جو یہ چلا گیا تو سب چلا گیا اور پھر اس جیسا کوئی نہیں۔ یاد ہے مجھے وہ وقت جب حقیقی معنوں میں اللہ کو پہچانی، تب میری زندگی میں اس ایک شخص کی بھی کوئی اہمیت نہ رہی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ اللہ نے جب مجھے اپنی محبت سے نوازا تھا، میں ٹوٹ گئی تھی، بکھر گئی تھی، گر گئی تھی۔ جب اس کی محبت نے مجھے سنبھالا تھا، مجھے یاد ہے وہ قیمتی وقت جب پہلی بار میں نے تہجد پڑھی تھی۔ اس قدر تکلیف میں اس کے پاس گئی تھی کہ دل چور چور تھا، آنکھیں آنسوؤں سے نم تھی، لیکن میرے قدم اس کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ وقت تھا جب اس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، جیسے سارے زخم اس وقت بھر گئے تھے۔ اس محبت کا اثر اتنا گہرا تھا کہ میں سارے غم بھول گئی تھی اور اس کی محبت میری روح میں اتر گئی تھی۔ پھر میرے دل کو سکون آ گیا۔ آج جب سوچتی ہوں تو حیرانیت ہوتی ہے، وہ زخم تو اتنے گہرے تھے، لگتا تھا کبھی نہیں بھریں گے۔ وہ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ لگتا تھا کہ اب ساری زندگی انہی آنسوؤں کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ لیکن کیسے اس کی محبت نے ہر ایک منظر بدل دیا۔ اتنی جلدی میں وہ ماضی کی تکلیفیں بھول جاؤں گی، یہ کبھی نہ سوچا تھا۔ دنیا میں ہم سے چاہے شخص، کوئی بھی شخص جتنی بھی محبت کرے، آخر اس کی محبت کو زوال ہے کہ دنیا تو اسی کا نام ہے۔ لیکن جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت کو کوئی زوال نہیں۔ آج جب میں سوچتی ہوں تو انہی آنسوؤں کے ساتھ گزارنی پڑے گی، لیکن کیسے اس کی محبت نے ہر ایک منظر بدل دیا۔ اتنی جلدی میں وہ ماضی کی تکلیفیں بھول جاؤں گی میں، یہ کبھی نہ سوچا تھا۔ آج جب سوچتی ہوں تو خود پر رشک آتا ہے کہ کیسے اس نے مجھ جیسی عام سی لڑکی کو اپنی خاص محبت سے نوازا۔ محبت سے زیادہ، اس کی محبت سے زیادہ قیمتی آج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کی محبت میرے ساتھ ہے تو ہی آج میں اتنی مضبوط ہوں۔
یقین کرو اللہ کی محبت انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے جتنی تمہاری ماں بھی تم سے نہیں کر سکتی۔ اس کی محبت بہت خاص، اور جسے وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے اسے بھی خاص کر دیتا ہے۔ وہ اپنے سب بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو اسے یاد بھی نہیں کرتے۔ وہ ان کا بھی ہے، وہ ان کو بھی موقع دیتا ہے کہ لوٹ آؤ میری جانب، میں معاف کر دوں گا، تم آؤ تو صحیح۔ تم ایک قدم اس کی طرف چل کر جاؤ گے نا تو وہ 10 قدم دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا۔ کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ بے شک صرف تمہارا رب ہی کر سکتا ہے۔ تم دن بھر جانے انجانے میں اتنے گناہ کرتے ہو، جن کاموں سے اس نے منع کیا وہ کام کرتے ہو، وہ پھر بھی تم سے منہ نہیں موڑتا۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے، پھر بھی توبہ کا دروازہ تم پر کھلا رکھتا ہے، انتظار کرتا ہے تمہارا کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کروں گا۔ پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے، پھر دیکھنا کیسے وہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیتا ہے، کیسے تمہارے ہر دکھ کو مٹا کر اپنی محبت سے سرخرو کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔